قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں کھانے کے تعلق سے ایک اور ویڈیو کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ بہترین باتیں جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اس کو سماعت فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کی ویڈیو میں سماعت فرمایا تھا کہ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام پڑھنا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ اور اس کے بعد اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت بسم اللہ اولہ و آخرہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات اور جو آپ کے اخلاق ہے، جو آپ کے ارشادات ہے، اور جس باتوں کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے اوپر ہمیں عمل کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں بھی پائی جاتی ہے کہ ہمیں کھانے کا جو اسلامی اور بہترین طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لہذا قادری چینل نے یہ سوچا اور ہم نے یہ خیال کیا کہ جو حضرات کھانا کھانے کا اسلامی اور بہتر طریقہ نہیں جانتے ہیں ان کی سماعتوں کے حوالے یہ باتیں کی جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا کریں، بہترین انداز میں ہاتھوں کو دھو لیا کریں، اور اس کے بعد دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا جائے، اور سب سے بہتر اور بزرگوں کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کھانے سے پہلے وضو کر لیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ وضو کر کے اگر کھانا کھایا جائے تو یہ بہت بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہو سکے تو باوضو کھائے، یا اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ طریقہ تو ہم اپنائیں کہ کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو گتوں تک 3 مرتبہ اس کو واش کرے، دھوئے، بہترین طریقے سے اس کو دھوئے، اور دھونے کے بعد دسترخوان پر ہم بیٹھے اس سے پہلے ہم ہمارے سر کا تاج یعنی ٹوپی ہم پہن کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اپنی بچیوں کو بتائیں اس کے بارے میں کہ اگر لڑکا ہے تو اپنے سر کے اوپر سر کا تاج جسے ہم کہتے ہیں ٹوپی وغیرہ پہن کر وہ کھانے کے لیے بیٹھے، اور اگر بچیاں ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں یا بہو ہے یا گھر کی عورتیں ہیں تو ان کو چاہیے اور ان کو ہم تعلیمات دیں کہ اپنے سر کے اوپر دوپٹہ یعنی اوڑھنی اوڑھ کر ہمیں کھانا کھانا چاہیے۔ یہ ہمارا اسلامی اور ہماری شریعت کے قاعدے قانون والی زندگی ہے۔
اور اس سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، اسے جو ہے بڑا مفید جو ہے زندگی کے مزے ہمیں جو ہے میسر ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ تو بہرحال ہاتھ دھونے کے بعد جو ہے سر پر ٹوپی وغیرہ جو ہے پہن کر، عورتیں ہیں تو دوپٹہ اوڑھ کر جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ اور دوسری بات جو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھے، کوئی بھی دسترخوان بچھا ہو، لیکن اس دسترخوان کے اوپر اگر لال کپڑا یا لال کلر کا دسترخوان اگر ہم بچھاتے ہیں تو یہ باعث برکت ہے، اس سے بہت برکتیں ملتی ہیں، اس سے بڑے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو جو ہے اس طرح کی بنائی جائے گی کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا مفید چیزیں اس سے جو ہے میسر ہوتی ہے۔ لہذا آپ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جو ہے لال دسترخوان جو ہے ہم بچھا کر کھانا تناول فرمائے۔ اب دوسری ایک بات یہ بھی کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات ہم نے جو ہے دیکھی ہے اور محسوس کیا ہے کہ ہمارے الا ماشاءاللہ سب لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہ گھروں کا ماحول ہم نے دیکھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ لوگ الگ الگ طریقے سے جو ہے کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی وہاں بیٹھتا ہے، کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے، اس طرح سے جو ہے الگ الگ پلیٹ کے اندر جو ہے کھانا لے کر لوگ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دیا ہے کہ مجتمع ہو کر، یعنی ایک ساتھ کھایا کرے انشاءاللہ، تو اسے برکتیں بھی ملتی ہے اور اسے محبت بھی بڑھتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہمیں جو ہے کھانا شروع کرنا ہے، تو کھانا شروع کرنے کے پہلے جیسا کہ آپ کو پہلے کی ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لیا کرے۔ اور اگر شروعات میں بسم اللہ بھول جائے تو جب دوران طعام آپ کو یاد آئے تو آپ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا کرے، اور اس کے بعد جو دعا کھانا کھانے کے بعد کی بتائی گئی تھی اس کو بھی جو ہے پڑھ لیا کرے۔ اچھا، ایک اور بات جو آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ کھانا کھانے کے بعد جو دعا بتائی گئی ہے اس کو بھی پڑھے، اور کھانا کھانے کے پہلے جو ایک دعا اور بھی جو ہے حدیث شریف کے اندر جو ہے مروی ہے اور روایت ملتی ہے، جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس بات کی روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ اگر کھانے کے پہلے یہ دعا پڑھ لیا جائے تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ہوگا تو اس دعا کی برکت سے زہر بھی اس کا اثر نابود کر بیٹھے گا۔ یعنی اس دعا کو پڑھنے والے انسان اگر زہریلا کھانا بھی کھا لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کے زہر کو بھی جو ہے اثر کو نابود کر دے گا، برباد کر دے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا ہے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ دعا کو انشاءاللہ حتی الامکان ہم یاد کر لیں، بالکل آسان دعا ہے، 10-15 مرتبہ 20-25 مرتبہ انشاءاللہ پڑھیں گے آپ مسلسل تو میری محبت کہتی ہے کہ انشاءاللہ جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں اور ہمیں خود بھی جو ہے یاد کرنا چاہیے۔ دعا یاد کر لیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور ایک جو ہے روایت میں یا حیو یا قیوم کی بھی جو ہے لفظ آخر میں آئے ہیں۔ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء
فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا انشاءاللہ جو ہے یاد کر لیں، اور اس کو پڑھ کر کھانے سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ انشاءاللہ اگر زہر بھی کھانے کے اندر موجود ہوگا تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. تو بہرحال یہ دعا کے تعلق سے میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے ایک بات کیا، اور دوسری ایک بات جو بسم اللہ کی برکتوں کے تعلق سے ہے. اور اگر بسم اللہ بھول جائے اور اگر بیچ میں یاد آ گیا اور بسم اللہ اولہ و آخرہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو اس کی بھی بڑی فضیلتیں اور برکتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نظارہ پیش آیا کہ ایک انسان کھانا کھا رہا تھا، جو ہے وہ کھانا تناول فرما رہا تھا، کھا رہا تھا، یہاں تک کہ صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، اور اس کے ذہن میں یاد آیا اس کو کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں تھی اور کھانا کھانا شروع کر دیا تھا. تو اس نے جو ہے صرف ایک لقمہ باقی تھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اس نے بسم اللہ ہی اولہ و آخرہ جو ہے پڑھ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف جو ہے آپ نے دیکھا، آپ نے توجہ دیا، اور توجہ دینے کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ آ گئی، آپ نے ضحک کیا، آپ مسکرائے. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ کھانا کھا رہا تھا اور بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہا تھا، لیکن اس کو بیچ میں یاد آ گیا اور اس نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیا. تو جو شیطان پہلے کھانا کھا چکا تھا، جو بغیر بسم اللہ کے اس نے کھایا، اس کے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنے کی برکت سے شیطان نے وہ کھانے کو قے کر دیا، یعنی نکال دیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیا ہے وہ کتنی افضل اور کتنی بہترین تعلیمات ہے کہ اگر ہم بسم اللہ بھول بھی جائے، حالانکہ ہمیں ہونا یہ چاہیے اور عادت بنانا چاہیے کہ باواز بلند ہم بسم اللہ پڑھیں، تاکہ جو ساتھ میں ہمارے کھانا کھا رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے. اور انشاءاللہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول بناتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی تعلیمات کو انشاءاللہ جو ہے جاری کرتے ہیں، تو میری محبت کہتی ہے کہ انشاءاللہ ایک بہترین اور اسلامی معاشرہ ہمارا جو ہے اچھائی کے کام کی طرف جو ہے انشاءاللہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور دونوں جہان میں اس کی برکتیں ملے گی. ایک آپ کو سنت رسول پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا آخرت میں، اور دنیا میں بھی اس کی برکتیں آپ کو، جو سنت رسول آپ نے ادا کیا ہے اس کی برکتیں آپ کو میسر ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان پہلے کھا چکا تھا اس نے قے کر دیا. اب یہاں ایک مصنف آگے بات یہ بھی تحریر فرماتے ہیں کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو برکتیں اس کے کھانے سے اٹھا لی گئی تھی وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے واپس عطا فرما دی. یہاں ایک معنی مفسرین یہ بھی جو ہے تحریر فرماتے ہیں. تو بہرحال عزیزان اسلامیہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اور ہمیں خود بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ دونوں جہان کی برکتیں جو ہے ہمیں میسر ہو. اچھا، ایک اور بات جو آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے، جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے تو وہ بیمار ہے. ذکر سے مراد اللہ کا نام لے کر جو ہے اگر کھانا نہ کھایا گیا تو وہ بیمار ہے اور اسے جو ہے برکتیں ختم ہو جاتی ہے، برکتیں نہیں ملتی ہے. تو اب اس کا کفارہ، یعنی اگر ہم یہ چیز بھول گئے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں تعلیمات دیا ہے کہ جو ہے ہمیں اس کا کفارہ یہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم کھانے کے پہلے اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے ہم نے اور دعائیں نہیں پڑھی ہے،
تو ہمیں چاہیے یہ، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تعلیمات دیا ہے کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر دسترخوان نہیں اٹھایا ہے، یعنی ابھی تک اگر دسترخوان اٹھایا نہیں گیا ہے، اٹھا نہیں لیا ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ کچھ لقمے یا ایک لقمہ بھی بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر جو ہے ہم کھا لیں۔ اور اگر دسترخوان اٹھا لیا گیا ہے تو ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت آمنہ کے لان میں ہمیں تعلیمات دیا ہے کہ اگر دسترخوان اٹھا لیا ہے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ کر جو ہے ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی چاٹ لیا کریں، تو بھی انشاءاللہ ہمیں برکتیں میسر ہوگی اور اس کے فائدے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر جو ہے ہم عمل کریں انشاءاللہ، اور اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو جو ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں۔ اچھا، ایک اور حدیث شریف جو آپ کی سماعتوں کے حوالے میں کرنے جا رہا ہوں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے۔ ہمارے بہت سے بچے جو ہے بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اس کو ہم نے جو ہے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ جو ہے بچپن ہی سے جو ہے ہم اپنے بچوں کو عادت نہیں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، بھلے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو کھانے تو، بڑا ہوگا تو وہ سدھر جائے گا۔ لیکن بچپن ہی سے ہم اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں گے انشاءاللہ تو ان کے ذہن میں وہ زیادہ اثر کرے گا۔ تو اگر کوئی بچہ اگر اس طرح سے بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے داہنے ہاتھ سے یعنی جمڑے ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالے اور اس کو طریقہ بتائے انشاءاللہ، اور اس کو جو ہے بہترین انداز میں آپ سمجھائے کہ یہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا، جمڑے ہاتھ سے کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے، اور جو ہمارے آقا کا طریقہ ہے اور جس کے اوپر ہمارے آقا نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، اہل سنت والجماعت کو اور عالم اسلام کے تمام مومنوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو چاہیے کہ ہم دنیا داروں کے جو ہے طریقے کو نہ دیکھیں، ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو ہمارے آقا نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو داہنے ہاتھ سے کھانا اور جو ہے داہنے ہاتھ سے پینا، چاہے کوئی بھی مشروب ہو، پینے والی چیز ہو، حلال چیز ہے جو ہم کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو اس کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جمڑے ہاتھ سے جو ہے ہمیں کھانا چاہیے اور پینا چاہیے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو، داہنے ہاتھ سے دو اور داہنے ہاتھ سے لو، اور بائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے پینا، بائیں ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ سے لینا، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اس روایت کو بھی جو ہے اسلامی اخلاق و آداب کتاب کے اندر جو ہے بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم صاحب ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے جو فرمان ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہے ہمارے لیے دونوں جہان میں فائدہ مند ہے، اور ہمارے لیے دونوں جہان میں جو ہے انشاءاللہ اس کا بھرپور بدلہ اور ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف صحیح مسلم شریف کے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو اس بات کو روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے جو ہے 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے اور پوچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہ بھی جو ہے ہمیں طریقہ اپنانا چاہیے، یعنی 3 انگلیوں سے جو ہے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو جائے تو انگلیوں کو جو ہے چاٹ لیا کرے، اس کو صاف کر دیا کرے، تاکہ انشاءاللہ جو اس کے اثرات ہے جو ہے باقی نہ رہے کھانے کے اثر، اور انشاءاللہ ہمیں جو ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر جو ہے عمل کرنے کا موقع بھی ملے اور اس کا بھرپور جو ہے ہمیں ثواب بھی ملے۔ تو قادری چینل کے حاضرین و ناظرین کی بارگاہ میں یہ تیسرا بھاگ کھانے کے تعلق سے پیش کیا جاتا ہے انشاءاللہ، اور کھانے کی جو برکتیں ہیں اور فائدے ہیں اور جو روایتیں بیان ملتی ہے انشاءاللہ وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل اس پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد میری اولاد کو
اس کے بعد میرے کتب کو، اور اس کے بعد عالم اسلام کے تمام سنیوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ان باتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قادری چینل کے ناظرین کی بارگاہ میں مؤدبانہ یہ التجا ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی نئی نئی اور بہترین باتیں جو آپ کی سماعتوں کے حوالے بس ثواب کی نیت سے کرنا چاہتا ہوں تو آپ کی بارگاہ میں وہ پہنچاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔